اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا اور کائنات کی تخلیق کی اور اپنی مخلوق کو پیدا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا۔ ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 11، موضوع ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یار، ویڈیو لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی اور نئی دینی موضوع پر ویڈیو لے کر آتے ہیں، جس سے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا مددگار ہو۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کیتا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے: افشروا الاسلام اطعموا الطعام وصلاۃ الارحام وصلاۃ سائل والناس نیام۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، یعنی کہ اپنے پرائے جو بھی آپ کا واقف ناواقف ملے تو اس کو آپ سلام ضرور کریں۔ بھوکھوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، اور جوڑے رکھنے کی تلقین نصیحت کیا کرو، اس سے اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہوتا ہے۔ قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کی بعثت کی پیشن گوئیاں صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے نبی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بدنیت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، مجھے تنگ دلیل پریشان کریں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب
وہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تورات میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، تو اسے اسلام اور تو اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ تو یہودیوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز دیا وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، تو وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے خیر کے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بھون چڑھا کر بولے اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے بچائے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے، یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ایان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہودیوں پر برق خاطف بن کر گرا، غصہ ان کو آ گیا، ان کے لیے پریشانیاں بڑھ گئیں، آگ بگولا ہو گئے اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ کر کہنے لگے کہ یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہودیوں کی اخلاق پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پر پردازی کا اندیشہ تھا۔ سیرت ابن الشام جلد نمبر 2، صحیح اسلامی واقعہ صفحہ نمبر 31 تا 33۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، دیانتداری اور ان کا غیر قوموں کو قبول اسلام میں لے کر آنا کتنا بہت بڑا فیصلہ اور کتنا بہت بڑا قدم ہے۔ جب بھی کوئی کسی قوم کا بڑا یا کوئی بھی سردار قبول اسلام کرتا تو وہ اپنے اس بڑے کے خلاف یا ان کی قوم کا جو بھی بندہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو جاتے تھے، اور اس کے بھی اپنے جو ان کا بڑا تھا اس کے بھی مخالف ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت العالمین کل کائنات کے لیے بن کر آئے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں ان کے نقش قدم پر چل کر آخرت بھی سنواریں اور دنیا کو بھی سنواریں، اور دنیا میں نیک عمل کر کے اللہ کے حضور سرخرو سامنے پیش ہو سکیں اور سرخرو ہو سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے لیے ہم اچھی اور نئی یہ دینی موضوع پر ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔